اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب لولاک احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، یہ مہینہ جس میں حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہے، اسی مناسبت سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی ہم نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اور فضائل و مناقب پر گفتگو فرمائی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پوری امت میں جو سب سے افضل ہستی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ میں جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، اور اسی کو افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اس پر بڑے بڑے علماء کرام نے اپنی تصنیف جو ہے وہ مرتب فرمائی ہیں، جیسے کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پر بڑی زبردست تصانیف جو ہے وہ مرتب فرمائی ہیں، جو کہ فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ تو آپ ایک مرتبہ ملک شام میں گئے تو وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے نیچے اتر آئے اور دونوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی چادر مبارک اوپر ڈال دی۔ جب صبح کو بیدار ہوئے تو اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ایک راہب کے پاس پہنچے۔ اس راہب نے سارا خواب سن کر پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کون سے قبیلے سے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا نام ابو بکر ہے اور مکہ کا رہنے والا ہوں اور بنی ہاشم سے ہوں۔ راہب نے پوچھا اور کیا کام کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تجارت کرتا ہوں۔ راہب نے کہا کہ تو مبارک ہو مکہ سے اور قبیلہ بنی ہاشم سے، نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے۔ اگر یہ نبی پاک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا اور ساری کائنات بھی کبھی ظاہر نہ ہوتی اور جملہ انبیاء کرام بھی کبھی پیدا نہ ہوتے۔ وہ نبی پاک رسولوں کے سردار ہوں گے، سب انہیں صادق الامین کے نام سے یاد کریں گے۔ اور اے ابو بکر، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم اس کے دین میں داخل ہوگے اور اس کے اولی وزیر بنو گے اور اس کے خلیفہ بھی بنو گے۔ اور اس راہب نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس نبی پاک کی توریت میں تعریف پڑھی ہے، انجیل و زبور میں اس کا ذکر پڑا ہے،
اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور اس کے دین میں داخل ہو چکا ہوں اور عیسائیوں کے خوف سے اپنا ایمان چھپا رہا ہوں۔ آج تم سے ساری حقیقت بیان کر دی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تعبیر سن کر بڑے متاثر ہوئے اور دل پر رقت طاری ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے شوق کا غلبہ ہوا اور فوراً مکہ واپس آئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا، ذرا مل کر کو سبحان اللہ۔ حضور بھی ابو بکر کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا ابو بکر جلدی کلمہ پڑھو اور میرے دین میں آ جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور کیا کوئی اور معجزہ دیکھ سکتا ہوں؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ ملک شام میں جو خواب دیکھ کر آئے ہو اور راہب نے جو تعبیر سنائی تھی وہ میرا معجزہ ہی تو ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اسلام کو قبول فرمایا ہے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی آپ کی تعریف جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جناب یہ تو فرمائیے آپ اتنے بڑے مرتبہ کو کن باتوں سے پہنچ گئے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا ہے؟ پوچھا کس نے؟ حضرت علی نے، اور بتانے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا 5 باتوں سے مجھے یہ مرتبہ ملا ہے۔ نمبر 1، میں نے لوگوں کو 2 طرح کا پایا، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں پھرتے رہتے ہیں، دوسرے وہ جو آخرت کی طلب میں پھرتے رہتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں۔ میں نے مولا کی طلب میں کوشش کی ہے، ذرا مل کر کہو سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے مولا کی طلب میں کوشش کی ہے، اللہ کی طلب میں کوشش کی ہے۔ دوسرا، میں جب سے اسلام میں آیا ہوں کبھی دنیا کا کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ اے صدیق اکبر سے محبت کرنے والوں سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ عرفان حق کی لذت نے مجھے اس دنیا کے کھانے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ تیسری، جب سے اسلام لایا ہوں کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا، کیونکہ محبت الہی کے پانی سے میں سیراب ہو چکا ہوں۔ نمبر 4، جب بھی مجھے دنیا اور آخرت کے 2 کام پیش آئے تو میں نے اخروی کام کو مقدم کیا ہے، اور دنیاوی کام کی کچھ پرواہ کیے بغیر اخروی کام ہی کو اختیار فرمایا ہے۔ اور نمبر 5، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہا اور میری یہ صحبت حضور کے ساتھ بڑی ہی اچھی ہے۔ تو فرمایا علی آپ پوچھ رہے تھے کہ مقام و مرتبہ کیسے ملا، تو یہ 5 باتیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ نزہۃ المجالس میں یہ روایت ہے، ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، پوچھا کہ جناب مجھے دیکھ کر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی مبارک ہو، اے علی مبارک ہو، مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے
کہ جب تک علی کسی کو پل صراط سے گزرنے کی چٹھی نہ دے گا، پروانہ نہ دے گا، تب تک وہ پل صراط سے گزر نہ سکے گا۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور فرمایا اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ الرسول، آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، تم اس شخص کو پل صراط کی راہداری ہرگز نہ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی عداوت ہو، بلکہ اسی کو دینا کہ جس کے دل میں میرے یار ابو بکر کی محبت ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ ابو بکر کی محبت، ہر صحابی کی محبت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لیے ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ مل کر لگانا ہے، ہاتھ اٹھا کر لگانا ہے، اور پتہ چلے عاشقان رسول بیٹھے ہیں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اب ایک نعرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے لیے لگا رہا ہوں۔ میں نے کہنا ہے فیضان صدیق اکبر، اور آپ نے کہنا ہے جاری رہے۔ کیا کہنا ہے؟ فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا۔ اب میں آپ کے سامنے جو چیز بیان کرنے لگا ہوں، یہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھی ہے، پرانے بزرگوں نے کتابوں میں لکھی ہے، خصوصاً روح البیان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس میں بتانا آپ کو یہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ کتنے غیرت مند تھے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی برداشت نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہودیوں کے ایک مدرسے میں تشریف لے گئے، تو اس دن یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جو ہے جس کا نام فخاس تھا آیا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ یہودی جو ہے وہ جمع تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر فخاس سے فرمایا، اس یہودیوں کے بہت بڑے عالم سے کہا
کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو، خدا کی قسم ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں جو حق لے کر آئے ہیں، اور تم لوگ ان کی تعریف توریت اور انجیل میں بھی پڑھتے ہو، لہذا تم مسلمان ہو جاؤ اور سچے رسول کی تصدیق کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسن دو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسلام کی یہ دعوت دی تو اس یہودیوں کے بہت بڑے عالم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اے ابو بکر، کیا ہمارا خدا ہم سے قرض مانگتا ہے؟ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ ہم غنی ہیں اور خدا فقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے یہ کہہ دیا۔ اب اس نے تو سری اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کی اللہ کی شان میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر بڑا ہی غصہ آیا، اب جلال میں آ گئے اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا، زور سے تھپڑ مارا۔ یہ ہے بزرگوں کی غیرت کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا بے ادب ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ یہ ان کے اندر غیرت تھی، یہ قوت ایمانی تھی، یہ جذبہ ایمانی تھا۔ پتہ چلا کہ جیسے ناموس رسالت کا تحفظ ضروری ہے، اس طرح اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی بھی برداشت نہیں ہے۔ جب زور سے منہ پہ تھپڑ مارا تو کیا فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا خدا کی قسم ہے اگر ہم میں اور تم میں معاہدہ نہ ہوتا تو اسی وقت تیری گردن تیرے سر سے جدا کر دیتا، الگ کر دیتا۔ جب اس کو تھپڑ پڑا تو وہ یہودیوں کا جو بہت بڑا عالم تھا وہ حضور کے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ کے یار غار، آپ کے صحابی نے مجھے تھپڑ مارا اتنی زور سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر سے پوچھا تو صدیق اکبر نے عرض کیا حضور اس نے یوں کہا ہے، اس نے اللہ کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے کہ ہم غنی ہیں اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے اس پر غصہ آیا تو میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ کہا تو آگے سے اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا جی میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے، میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے، جھوٹ بول دیا نا۔ اب دیکھو ابو بکر کی شان دیکھو، جو آج بھی حضور کے ساتھ آرام فرما ہے، خلیفۃ الرسول ہے، ارے جنہیں خلیفہ ہی ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ نے بنایا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ نے ان لوگوں کا یہ قول سنا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے، سن لو اللہ غنی ہے اور یہ لوگ فقیر ہیں۔ خدا تعالیٰ کی اس تصدیق اور شہادت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت واضح ہو گئی کہ پتہ چلا کہ ابو بکر وہ ہستی ہے جو اللہ کے بھی پیارے ہیں اور اس کے محبوب کے بھی پیارے ہیں۔ فیضان صدیق اکبر، اور مل کے بولو فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر۔ ایک رات، یہ روایت ختم ہو گئی، اگلی روایت بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک رات جب کہ آسمان صاف تھا، آسمان صاف تھا، بادل نہیں تھے آسمان پر، مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور ستارے چمک رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں اور ہم مومنوں کی ماں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آسمان کی طرف دیکھ کر حضور سے پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنی بھی کسی شخص کی نیکیاں ہیں؟ بھئی توجہ ہے سب کی؟ ذرا مل کر کہو سبحان اللہ۔ فرمایا یا رسول اللہ اتنی بھی کسی کے نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اے عائشہ اتنی بھی کسی کے نیکیاں ہیں۔ فرمایا کس کی ہیں؟ فرمایا وہ عمر کی ہیں۔ وہ کس کی ہے؟ سارے بولو کس کی ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال تھا کہ حضور صدیق اکبر کا نام لیں گے، میرے والد صاحب کا نام لیں گے، مگر حضرت عمر کا نام سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ تو میرے والد کی نیکیاں پھر کتنی ہیں؟ توجہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے میرے والد کی نیکیاں کتنی ہیں؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ میرے والد نے تو کوئی چیز گھر میں چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ آپ پہ لٹا دیا۔ یا رسول اللہ میرے والد صاحب کی کتنی نیکیاں ہیں؟ اب ذرا سننا توجہ کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہیں، ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہے، ایک نیکی کے برابر ہے۔ عمر کی ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اور ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہیں؟ تو پتہ چلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ اسی کو افضلیت صحابہ کہتے ہیں، افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پوری امت میں صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ اور جب محشر کا دن ہوگا تو اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھیں گے۔ فرمایا ایک ہاتھ میرا ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا اور ایک ہاتھ میرا عمر فاروق کے ہاتھ میں ہوگا، اور ہم اکٹھے جو ہے وہ اٹھائے جائیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر آپ نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا۔ اور آج یہ مہینہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے، اس میں ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کے فضائل و مناقب پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ جتنے بھی ہم سیرت طیبہ کے حوالے سے چیزیں سن رہے ہیں، فضائل و مناقب سن رہے ہیں، تو اس سے ہمیں درس کیا مل رہا ہے؟ درس بھی تو لینا ہے نا، خالی واقعہ سن کے چلے تو نہیں جانا۔ اس سے درس ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دیں، یہ درس مل رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی زندگی گزاریں، یہی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔